تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ، اس کے اندر آپ یہ اتنی جگہ تھی صرف ایک بندے کے کھڑا ہونے کی، اور بیک پہ آپ دیکھیں جو برکت، جو میں اپنے الفاظ میں کہ جو برکت وقت کے امام یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو امام مہدی نے تشریف لانا تھا، جب ان کو مان لیا اور ان کی تصویر ایک ایسے ملک کے اندر بڑی مارکیٹ میں جہاں کہ عیسائیوں کا ملک ہے پیچھے چسپاں کرنی اور لوگوں کو بتانا کہ وہ مسیح موعود جو کرسچن کے مطابق یسوع مسیح جس کو کہتے ہیں انہوں نے تشریف لانی ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں. یہ ایک تبلیغ کا آٹومیٹک جو ہے وہ حصہ بنا ہو. یہ دیکھیں میرا 35 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو، بہت سی اخباروں کے اندر ان کی یہ خبریں آ چکی ہیں. باقی یہ ہے کہ طاہر صاحب آئیں گے، ان سے بھی بات ہوگی. اچھا آپ ایک بات بتائیں کہ یہ جو آپ کام کرتے ہیں گھڑیوں، ہر طرح کی گھڑی، جو گھڑی بھی آئے جس مارکے کی بھی ہو ساری، اور اس کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے آپ کا جو مین کام ہے، آپ اس کی جو ڈیفیکٹ ہوتا ہے گھڑی میں وہ دور کرتے ہیں، یا آپ ان کے لیے یہ جو اوپر کے یہ جو ہوتا ہے یہ والا زیادہ سے یہ بھی تبدیل اگر کوئی ڈیفیکٹ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کئی دفعہ پرزہ نیا ڈالنا پڑتا، بالکل ٹھیک، یا کئی دفعہ نئی مشین ڈالنی پڑتی، بالکل ٹھیک، وہ بھی یعنی کہ کرتے ہیں. لیکن آپ نے یہ باقاعدہ پروفیشن آپ نے سیکھا نہیں، یعنی ایک ہوتا ہے نا یہ، یعنی اس کو کہتے ہیں یہ پاکستانی اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے، ایک بندہ پہلے ہی اللہ نے ایسے دی ہوئی ہے کہ خود ہی بندہ سیکھ جاتا ہے کام کر کے. ادھر ایک لے رہا تھا ہمارا نا، اچھا سیکھا ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے. اور یہ جیسے یہ چابیاں بھی ابھی شروع، یہ دیکھیں جی اب انہوں نے اپنی دکان کے اندر چابیاں بنانے کا بھی کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. پہلے یہ صرف گھڑیوں کا کرتے تھے، اب ان کے پاس تھوڑی جگہ کھلی ملی تو چابیاں، یہ مشین بھی ادھر لگی ہوئی ہے جس کے اندر، یہ گراوور مشین ہے. اچھا اس کے اندر گراویر ہوتی ہے گھڑی کے بیک پہ، یہ بیک میں بھی یعنی اچھا کہ چابی کے لیے بھی، تالوں کے اوپر بھی. اچھا 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 ٹھیک ہے. یہ والے لوگ جو آپ کو ایک چیز بتائیں، یورپ کے اندر نا جو پل ہوتے ہیں، پل کے اوپر آپ دیکھیں گے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نا یہ تالے وہ لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں لوہے کے ساتھ، وہ انہوں نے اپنی محبت کی نشانی سمجھ کے کہ یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے تو ادھر لگا دیں. تو وہ جو اس کے اوپر لکھا جاتا ہے نام، یہ مشین انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ اس کے اوپر مشین کے ساتھ نام لکھا جا سکتا ہے. باقی اگر آپ کو یہ گھڑی اچھا واٹر پروف چیک کرنے کے لیے، اچھا 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 کتنے میٹر آپ ٹھیک جا سکتے ہیں، اچھا مشین سارا بتاتی ہے. اچھا اس کے اندر وہ جب آپ گھڑی رکھیں گے تو وہ آپ کو یہ خود ہی بتا دے گا کہ اس کے اندر اتنے میٹر گہرائی تک جانا ہے. تو جیسے موبائل ہوتا ہے، موبائل کا وہ اگر موبائل رکھ کے کریں گے، یہ صرف گھڑی کے لیے. اچھا جگہ تھوڑی سی بنائی ہوئی ہے انہوں نے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، موبائل تو آتا صحیح ہے. باقی اس کے علاوہ جو گھڑیاں مہنگی ہیں جیسے رولز، وہ یہ سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں ہیں بہت مہنگی مہنگی، ان کے اندر اگر کوئی نقصان پیدا ہوتی ہے خرابی تو وہ تو میرا خیال ہے آپ کے لیے وہ ممکن نہیں ہوں گی. وہ ایسے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرم والے بولتے ہیں یعنی کہ ادھر ہی بھیجے ہیں ہمیں. اچھا 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 ٹھیک، وہ فرم والے خود کرتے ہیں، وہ آپ اس کو مطلب رسک اس پہ نہیں لیتے. چلیں بہت شکریہ جی. دوستو ابھی میں جیسے ذکر کر رہا تھا، یہ جو بیک پہ آپ دکان دیکھ رہے ہیں مسٹر اختر، یہ مسٹر اختر طاہر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دکان کے سامنے. ہم نے ان سے جو چیز سیکھنی ہے یا سننی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان، چھوٹے سے کاروبار سے آغاز کیا. وہ جو مقصد ہوتا ہے انسان کی پیدائش کا، اور پھر ہر مذہب سکھاتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے رزق کماؤ، اور ہارڈ ورک اور نیک نیتی، اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ پھر سلوک کرتا ہے، جو اس میں برکت ڈالتا ہے، اس کا اگر آپ نے عملی جو اظہار آپ بیک پہ دیکھ رہے ہیں. طاہر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے پہلے اپنے ہاتھ سے جو شروع کیا 182 کی، پہلے یہ جیولری کا ایک سٹال ہوتا تھا، پھر انہوں نے سوچا کہ میں اپنا کام کروں، پھر انہوں نے دکان بنائی. تو جو اس وقت ان کا ہاتھ پکڑنے والے ایک جرمن جو کہ گھڑیوں کا کام جانتے تھے، انہوں نے ان کو مفت میں ٹریننگ دی کہ اگر آپ نے اپنا کرنا ہے تو آپ سیکھو اس کام کے اندر. اب خود بتائیں گے طاہر صاحب اگلا. طاہر صاحب آپ یہ ذرا بتائیں کہ آپ نے جو ابھی تک ماشاءاللہ 35-36 سال ہو گئے، بڑے آپ نے وقت مختلف دیکھے ہوں گے، لیکن جو آپ یہ جو ترقی ہے ایک چھوٹی سی دکان میں، آپ ان کو اگر کسی الفاظ میں ڈھال سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا اتنی چھوٹی دکان، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کا رنگ لگائے اور انسان جو ہے وہ ترقی. آپ ضرور بتائیں گے ذرا اپنے الفاظ. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے تو خود ہی بتا دی ہے
کہ محض اور محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بالکل ٹھیک. اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. میں کہوں کہ میرے بھی کوئی ایسی صلاحیت تھی نہیں, ایسی بات بالکل نہیں. ہاں ایک ذہنی طور پہ ہم محنت کرنے کے لیے تیار تھے جی. اور دوسرا ہے کہ اپنا ہر دن پلان کر کے چلتے ہیں. بالکل صحیح. پلاننگ بہت کیونکہ ضروری. یہاں پہ ایک کہاوت پرانی ہے, اگر میں انگلش میں کہوں تو وہ اس کو کہتے ہیں who plans to fail fails to plan. Very You know, good. بالکل یعنی صحیح. کہ بالکل جو ٹھیک. جو پلاننگ نہیں کرے گا بالکل صحیح. وہ ہمیشہ ناکام رہے گا. بالکل ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے سال کے ہم نے پورا پروجیکٹ ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہ کام ہم نے پورے کرنے ہیں, بالکل صحیح. اور پھر ڈیلی ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ کسی کوئی بھی آپ سے بات کرے جو ترقی کر رہا ہے, جو کام کر رہا ہے, تو آپ اس کو پوچھیں ہمارا پلان دکھاؤ, تو آپ کو فون یا ڈائری دکھائے گا, کہتے ہیں یہ میرا کاموں کی لسٹ ہے جو میں نے کل کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس کے پاس لسٹ نہیں ہے بالکل صحیح. سمجھ لو کہ وہ صرف بالکل باتیں ہیں, وہ سے باتیں. آگے نہیں کرنا. بالکل صحیح ہے. باقی رہے گی کہ ہم نے میرے والد صاحب یہاں پہ 60 سال پہلے آئے تھے. اچھا. جرمنی میں. اچھا 60 سال پہلے. 60 سال پہلے جرمنی میں آئے تھے. ٹھیک. وہ پھر بعد میں انگلینڈ مائیگریٹ ہو گئے, پھر اچھا. تھوڑی دیر کے لیے جرمنی, پھر واپس آئے. انہی کے ساتھ پھر میں آیا تھا 1981 میں. اچھا اچھا. 40 سال پہلے آئے ٹھیک. تھے. اس وقت پھر ہم نے سٹالز کا بزنس شروع کیا اچھا. تھا, تھوڑی دیر سٹالز کیے. بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ بہت سارے احمدی تھے اس وقت کرتے, لیکن میں اس میں مطمئن نہیں تھا, کیونکہ روزانہ اپنی ساری دکان ایک جگہ لے کے جانی, پھر وہاں سے اکھیڑنی, پھر اگلے دن کہیں اور لے کے جانی. پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے میں نے پھر سوچا میں کہ کوئی جگہ ہمارے پاس پکی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. جب پکی جگہ لے لی ہم نے تو فرسٹ جگہ پہ آ گئے, تو وہاں پہ اس کے بعد ہم نے سوچا میں کہ کام کی نوعیت بدلتی رہتی تھی, کبھی کوئی نئی چیز آ رہی ہے, کبھی کچھ آ رہا ہے, کیونکہ زیادہ ہم فیشن کے ساتھ اٹیچ تھے. بالکل صحیح. میری ذاتی خواہش تھی کہ میں ایسا کوئی کام ہو جو یعنی کہ لمبا عرصہ یعنی کہ چلے, لمبا سا چل. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ لانگجیوٹی اس میں ہو, پتہ چلے کہ اس نے لمبا. اس وقت میری نظر میں یہ گھڑیوں کا کام آیا. گاڑی. اچھا اچھا اچھا. تو میں نے پھر سوچا میں کہ چلو اس کو ٹرائی کرتے ہیں. آہستہ آہستہ پہلے ہم نے گھڑیوں کی سیل شروع کی. اچھا. تو سیل میں بھی کیونکہ ہماری جگہ بہت چھوٹی تھی, اچھا. تو وہاں سے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ذہن میں ڈالا کہ ریپیئر بھی ساتھ کرو. اچھا 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 اچھا. کیسے مجھے کبھی آج بھی نہیں واپس سوچتا تھا, میں سوچتا پتہ نہیں کیسے کیا. اچھا اچھا. لیکن پھر اس کے بعد یہ اتفاق یہ تھا کہ جہاں سے ہم اسپیئر پارٹس لیتے تھے, جی. یعنی میں کام ایکچولی بتاؤں کہ یہ تو کام سیکھنا بہت مشکل ہے. اس کا 5 سال کا کورس ہے. بالکل صحیح. یعنی کہ واچ میکر اسکول میں. بالکل. لیکن ہمیں یہ اتفاق ہوا کہ جہاں سے ہم کچھ پارٹس لیتے تھے, ٹھیک ہے, وہ 3rd جنریشن ماسٹرز تھے. اچھا اچھا اچھا. وہ کام سکھاتے بھی تھے, یعنی کہ اپنے کسٹمرز کی ہیلپ کر دیتے تھے. ٹھیک. تو وہ میں اس کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی. اچھا اچھا. انہوں نے پھر مجھے ایسے جیسے نا ایک بیٹا ہوتا ہے ویسے اس نے کر کے اسے سکھاتا رہا. بیٹا یہ بڑا دیکھیں, بھائی یہ جرمنوں کی یہ بھی خوبی ہے کہ یہ بغیر کسی لالچ کے انسان کو سکھا دیتے ہیں. ایک بندے میں ایبلٹی ہے تو اس کو سکھا دیتے ہیں. یہ وہی وہ جیسے میں نے کئی دفعہ پاکستان میں سنا ہے کہ کسی کو بلایا, سالوں سال اس سے کام لیتے جا رہے ہیں, بالکل صحیح. اس کو ایک لمیٹڈ نہیں اسے بے لوس ہو کے ہر چیز. میں نے جب بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی میں فون کرتا تھا, میں کہ یہ کام میں پولیس گیا کر دو. اور پھر ایک سٹیج آئی کہ وہ کہتا ہے کہ اب آپ جو ہے نا کام سیکھ چکے ہیں. اچھا اچھا. یہ غالباً کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے. وہ کہتے تھے اب آپ کے مہارت آ چکی ہے, اب ماشاءاللہ آپ, اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہمارے لیے کہ پرائم ٹائم ٹی وی کے اوپر جرمنی میں. اچھا. کہ وہ وہاں پہ اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے حالات پیدا کیے. اچھا. میں اگر وقت ہے ہاں بالکل بتائیں. وہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک وقت ایک مکان خریدنا چاہتے تھے. اچھا. اور میری بیگم نے اس وقت ارادہ کیا کہ اگر ہمیں یہ مکان ملے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں اتنے 5,000 یورو اچھا 100 مساجد میں دوں. 100 مساجد کی انہوں نے بات کی. میں تھوڑا دوستوں کے نالج میں اضافہ کے لیے بتا دوں, خلیفۃ المسیح رابع جرمنی میں جب ایک جمعے کے خطبے میں انہوں نے جرمنی والوں کو ایک ٹارگٹ دیا تھا کہ آپ جرمنی وہ پہلا ملک ہو یورپ میں جو 100 مساجد بنا کے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرے. اور وہ چل رہا ہے ابھی تک پروجیکٹ. اس کے اندر 60 مساجد سے زیادہ بن چکی ہیں جرمنی کے اندر, اور سارا مکمل جو ہے 1 to Z اس طرح کے دوستوں کے تعاون سے, اور خدا تعالیٰ کی راہ میں جو انسان چندہ دیتا ہے وہ اس سے یہ بانی. تو اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ان کی بیگم نے کہا کہ اگر میرا یہ مکان والا کام ہوا تو میں 5,000 یورو مسجد کی مد میں دوں. جی. اچھا. وہ سلسلہ ہم نے بڑی کوشش کی. اچھا. لیکن یہاں پہ نا جو یعنی کہ قرضہ جس ادارے سے لینا تھا وہ بات نہ بنی. اچھا. مکان نہ ملا. ٹھیک. وہ خاصی ڈسہارٹ ہوئی تھی. ٹھیک. تو خیر وہ بات آئی گئی ہوگی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, پھر کوئی اور چیز آ جائے گی.
تو وہ اس کو اندر سے ایک بے چینی تھی. تو وہ مجھے ایک دن صبح کہتی کہ دیکھو مکان ملے نہ ملے, ہاں میں نے تو وعدہ کیا ہوا تھا, اچھا تو میں یہ وعدہ پورا کرنی چاہتی ہوں. اچھا 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 ماشاء تو اللہ. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ پیسے پڑے ہیں تو آپ ہی کے ہیں, جائیں جا کے یعنی کہ آپ کو ادا کر دیں. صحیح بات. وہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی. اچھا. صبح اٹھی تو وہ رمضان کے جا کے تو ہمارے یہاں پہ مشتاق چٹھا صاحب ہمارے صدر ہوتے تھے, تو اس وقت ان کے گھر پہ دروازہ کھڑکایا, کہتے یہ 5,000 کی یورو ہے, تو یہ آپ اس کی مجھے رسید کاٹ دیں. اچھا 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 ٹھیک ٹھیک ہے. کاٹ کے آگے میں بھی بھول گیا. اچھا اچھا. تو وہ یہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں غالباً رمضان کا میں نے کوئی 8واں یا 10واں روزہ ہوگا اس وقت. تو یہاں پہ نا یہ ہوا کہ میرے پاس ایک جرمن دوست آئے, وہ مجھے کہتے کہ میں نا چھوٹے چھوٹے پورٹریٹس بناتا ہوں فلمیں جو ٹی وی پہ دکھائی. اچھا اچھا. تو میں آپ کی دکان مجھے بہت پسند آ رہی ہے, تو میں اس کے ایک پورٹریٹ بنانا. اچھا. اچھا مجھے تو یہ تھا میں کہ یہ مجھے ڈسٹرب کرے گا, پریشان کرے گا ادھر ادھر. میں نے کہا یار نہیں, مجھے کوئی دلچسپی نہیں. کہتے نہیں میں بالکل نہیں ڈسٹرب کروں گا, پلیز مجھے بنا دے دیں. اچھا. میں کہ نہیں بڑا, میں نے پھر آخر میں اتنا اصرار کیا, پھر مجھے بھی ترس آ گیا. میں نے شاید بیچاری اس کی روزی کا معاملہ, بالکل صحیح بات, تو کرنے دو. میں نے کرنے دیا, میں نے کہا چلو بنا لو, لیکن میرے کسٹمرز کو تنگ نہیں کرا. اچھا اچھا. اس نے 3 یا 4 دن لگائے, وہ لگاتار آتا رہا, کمپیوٹر سے شارٹ کیسے پورٹریٹ تیار کیا. تو آخری دن جب مکمل ہوا تھا جانے وقت مجھے کہتا کہ اب نا میں آپ کو بتا دوں گا کہ جب یہ سینڈ ہوگا. بالکل ٹھیک. تو وہ 2 دن بعد جب وہ مکمل تیار ہو گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہتے کہ آپ شام کو سینڈ ہونا ہے. اچھا. آپ اس ٹائم پہ آپ ٹی وی پہ دیکھ لینا. میں کہ کون سا پروگرام ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حسن شاہ کے اوپر ہم نے دکھانا ہے. اچھا. اب جو بھی جرمنی میں رہتے ہیں حسن شاہ ان کو معلوم ہے کہ یہ پرائم ٹائم ٹی وی ہے جہاں پہ ملینز لوگ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے خیر وہ یہ ہوا کہ شام کو انہوں نے وہ کلپ پورا بنایا, دکھایا اس کے اندر. ایک سیکنڈ. اچھا بات آپ بتا رہے تھے وہ. اچھا وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ جب انہوں نے فلم بتا دی کہ آج پرائم ٹائم ٹی وی پہ آنا ہے, تو میں نے پھر یعنی کہ وائف کو گھر پہ بتایا, میں کہتے اس کو ریکارڈ کر لینا. اچھا. انہوں نے ریکارڈنگ بنائی پوری ہماری, میں گھر آ کے دیکھی, بیٹھ کے دیکھا, گھر کے دیکھا, ہم خوش ہو گئے. میں چلو اچھا انہوں نے ہمیں پریزنٹ کیا. بالکل صحیح ہے, سب کچھ مفت میں آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی. اور اس بات پہ میں چھوٹا سا دیکھیں, جب خدا تعالیٰ نے کسی بندے کی کیا کہتے ہیں مدد کرنی ہو نا, تو وہ بندہ کہہ رہا ہے نہیں رہنے دو, لیکن وہ بندہ بار بار ٹرائی کر رہا ہے, اور وہ اینڈ پہ آ کے رزلٹ جو نکلا وہ آپ کو پتہ لگا کہ خدا تعالیٰ کی ذات جب آتی ہے کہ کیسے رنگ میں مدد کرتی ہے. اچھا آگے پھر آپ. وہ یہ ہوا کہ پھر میں نا شام کو آگے جب ویڈیو دیکھ چکے تھے, شام سے بالکل نارمل چل رہا تھا. صبح میں دکان کھولنے آنا تھا, میں راستے میں تھوڑی سی شاپنگ کیا, 10 بجے کے قریب دکان کھولتے تھے. تو میں دور سے دکان کے پاس آ رہا تھا, میں نے دیکھا باہر ایک ہجوم میری دکان کے سامنے کھڑا ہوا. اچھا اچھا اچھا. میں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں جب پاس پہنچا تو پیچھے 1-2 مڑ کے دیکھا, کہتے ہیں دیکھو آ رہا ہے, ابھی بڑا فلم سٹار ہو گیا, اب دکان بھی نہیں کھول رہا. اچھا وہ ان کے الفاظ سے. میں جلدی سے میں کہ نہیں میں ابھی کھولتا. میں نے جلدی سے کھولا. اچھا. تو اتنی بڑا رش لگا ہوا تھا. میں نے پھر اس وقت جو میرے استاد تھے یہ جرمن, ان کو میں نے فون کیا, میں کہ کسی کو بھیجو میری مدد کریں. آئے ان کے پاس ایک ورکر تھا, وہ تیزی سے آیا. بات تو مختصر کرتے ہیں کہ اتنا اس کے بعد ہمارا کام اس کی وجہ سے میں نے نہیں کہ ہمارا کام میرا خیال 3-4 گنا اچھا اس دن سے بڑھ گیا. ہمیں یہی تھا کہ یہ کام اب تھوڑی دیر کے لیے چلے گا, اس کے بعد واپس نارمل ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا, تو ایسا دھکا لگایا ہمیں کہ وہ اس کے بعد کبھی بھی کام واپس پرانی حالت کی طرف نہیں گیا. خیر صاحب میں اس میں تھوڑی سی ایک بات کر دوں, کیونکہ میں بہت سارے دوستوں کو ملا ہوں, دیکھا بھی ہے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کسی کی مدد کرے یا خدا کی